آج 9 سفر دوسرے پیر کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ ہاتھوں کے انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آیا تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 سفر دوسرے پیر کا دن ہے۔ جو لوگ بھی ابھی تک سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت والا عظمت والا مہینہ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی مشکلات حل ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں ہمارے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، خود کو اکیلے محسوس کرتے ہیں، اب میں مایوسی کی سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو صرف ایک بار ماہ سفر کی 9 تاریخ پیر کا دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی و عروج کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح پڑھو گے تو شام تک ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے تو رات تک ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ انسان بے صبر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے وہ راتوں رات امیر کبیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے، اسے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آج اگر آپ واقعی اللہ کے غیبی مدد چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ سفر کی 9 تاریخ پیر کا دن یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، جسے ہر مہینے کی اپنی قدر قیمت ہے، ہر مہینے میں فضیلت والا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب جہاں جیسے وقت مل جائے۔ آپ 9 سفر پیر کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ جو لوگ محرم کے مہینے میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنے حاجات کو اللہ سے پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے ذوالحجہ کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ اب سفر کے مہینے میں اللہ سے رزق، دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کے تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 9 تاریخ پیر کا دن آ جائے، آپ نے وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 سفر دوسرے پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کا کون سا بھی
پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی، کسی مقصد کی، کسی حاجت کی، کسی مراد کے لیے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنے ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نیت اس طرح کریں، میرے مولا مجھے اپنے ذاتی مکان عطا فرما۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس طرح سے نیت کریں گے، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائے، ایسے اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کی نیت کریں، میرے مولا مجھے پاکیزہ طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخی نہ بنوں، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار ہوں، مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے سے تو کیا تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ تو تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیں، اللہ کیسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآن آیت کو پڑھنا ہے وہ قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کو امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی۔ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی ذلت والی زندگی سے بچایا۔ آپ نے اس مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں تمام نعمتوں کو شکر ادا کرنا۔ آپ نے اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ کے لاڈلے ہو جاؤ گے۔ اللہ کا شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآن آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے ان انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنے پسند کا نصیب تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یہ قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآن آیت کا مطلب ہے میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے گا، اللہ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں برکتیں
بارش کی طرح برسائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں آپ 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 33 حاجات کی، 33 خواہشات کی، 33 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، اللہ 33 کے 33 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 33 کے 33 خواہشات کو پورا فرمائے گا، 33 کے 33 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کہ اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کے غیبی مدد کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 9 صفر دوسرے پیر کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ کر دیکھیں۔ اب 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے اللہ کے 2 نام یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ، یا کریم کا مطلب ہے کرم کرنے والی ذات، یا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ محدثین لکھتے ہیں جس پر اللہ کا کرم نظر ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ہو تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے وہ بے اولاد بھی ہو، اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ جس پر کرم کی نظر ہو جاتی ہے اگر وہ مقروض ہے، قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا، بے بس، مجبور، لاچار ہے، دوست رشتہ دار تمام کے تمام بہن بھائی آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں، یا کریم پڑھ کر ایک بار کرم کی نظر ہو گئی، آپ کے کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ آپ نے یا کرم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا۔ آپ نے تیسرا آخری وظیفہ یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ آئے گی۔ 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، پھر ضد کر کے مانگے، اللہ آپ کے ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرض سے آپ کی نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگے گا اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، اپنے تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔